اضافہ کیا تھا اس کی مقابلے میں اس دفعہ ہم نے 12 ارب روپے کی کمی کی ہے، یعنی ہم 380 ارب روپے بہتر ہماری پرفارمنس جولائی سے نومبر 2024 میں رہی، جو کہ جولائی سے نومبر 2023 سے بہتر تھی 380 ارب۔ ہم نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہماری مختلف تقسیم کار کمپنیز ہیں، انہوں نے اسی دور کے اندر پچھلے سال 5 مہینوں میں 223 ارب کا نقصان کیا، جو اس سال ان 5 مہینوں میں ہم نے 170 ارب روپے سے نہیں بڑھنے دیا، اور یہ 140 ارب ہوتا نقصان اگر ہم سکھر اور حیدرآباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ بھی تبدیل کر لیتے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیے۔ یہ وہ بورڈز کی غیر سیاسی ہونے کا اور بہتر گورننس کا ایک خاطر خواہ 53 ارب روپے کا فائدہ ہے جو پہلے 5 مہینے میں قوم کو ملا۔ تیسری، ہم نے کل ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا۔ انڈسٹریلسٹ چیخیں مارتا ہے کہ آپ کا کبھی ایکس سی این، کبھی چیف انجینئر، کبھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہمارے لوڈ بڑھانے کے لیے نئے کنیکشن دینے کرتے ہیں، اور ہمیں ون ونڈو آپریشن چاہیے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے۔ تو کل وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کمیٹی آن انرجی کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے تحت اب تمام انڈسٹریل اسٹیٹس بشمول اسپیشل اکنامک زونز کے تمام لوگوں کو، ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو ایک ہی جگہ پہ ان کی گیٹ کے اوپر بجلی ملے گی، اور بجلی کے اندر جتنی بھی بلنگ ہے، نئے کنیکشنز دینا ہے، وہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کی اپنی کنٹرول شدہ ایک انوائرمنٹ میں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک انقلابی قدم ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اختیار سے دور کیا اور اختیار انڈسٹریلسٹ کے اور انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر جا کے رکھ دیا، تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو اور کاروبار کو بہتر کریں۔ آج کا فیصلہ، آج سے ابھی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ ہولڈ کی، اس کے اندر پاکستان کے اندر آلودگی اور ایندھن کے استعمال کو، پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال کو، جتنا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنی ہماری فورن ایکسچینج کا استعمال ہو رہا ہے، تقریباً 6 ارب ڈالر کا فیول امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر صرف موٹر سائیکلز اور 3 ویلرز کے لیے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور ہم جو الیکٹرک وہیکلز کو لوگوں کے لیے ان کی پہنچ میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف ایک پاور ڈویژن کا بہت بڑا قدم کا فیصلہ ہوا۔ وہ قدم یہ ہے کہ نہ چارجنگ سٹیشنز ہیں پاکستان میں، نہ موٹر سائیکلوں کے لیے ہر محلے میں بیٹری کو چارج کرنے والے سٹیشنز ہیں، اور نہ 3 ویلرز کو، رکشوں کو چارج کرنے کے سٹیشنز موجود ہیں۔ اور وہ نہ موجود ہونے کی وجہ بجلی کی مہنگی قیمت ہے، اور وہ قوانین اور وہ ضوابط کا نہ ہونا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ان کو چارج کرتی تھی، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں، تاکہ اس بجلی کی قیمت کم چارجنگ سٹیشنز کو ملنے کی وجہ سے نہ صرف موٹر سائیکل، 3 ویلرز اور چھوٹی گاڑیوں اور بڑی گاڑیوں کو اپنے آپ کو چارج کرنے کے اندر سستی قیمت پڑے، بلکہ وہ جلد از جلد 3 گنا زیادہ بچت ہے اگر آپ موٹر سائیکل پیٹرول پہ چلائیں یا موٹر سائیکل الیکٹرک موٹر سائیکل چلائیں، 3 گنا آپ کی جو بچت ہے، 100 روپے کی بجائے 33 روپے کا خرچہ آپ کو آئے گا مہینے کا، 100 روپے کی بجائے اگر آپ الیکٹرک موٹر سائیکل کے اوپر شفٹ ہوں گے۔ الیکٹرک اگر آپ 3 ویلر پہ شفٹ ہوں گے، اس کا بھی آپ کو خرچہ
بہت کم آئے گا۔ تو اس بجلی کی قیمت کم کرنے سے نہ صرف ہر محلے کے اندر ایک کھوکھے جیسی دکان کے اندر بھی آپ بیٹری کو چارج کرنے کا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ 15 دنوں کے اندر اجازت ملے گی چارجنگ اسٹیشن کی، کوئی پیٹرول پمپس کی طرح 4-4 6 6 مہینے کی ڈیلے نہیں ہوگی۔ 15 دنوں میں ای پورٹل کے ذریعے اجازت ملے گی، کسی افسر کو آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنی ضروریات سامنے رکھیں گے، ثبوت پیش کریں گے، 15 دنوں میں آپ کو اجازت ملے گی، اور آپ 18 سے 20 لاکھ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ تک کا کاروبار کا آغاز کر کے ایک سمال انٹرپرینور کاروباری شخص اپنا کاروبار اور نوجوان اس میں شروع کر سکے گا۔ ہم اس کو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو بہت بڑی اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ اچھے ماحول کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ موٹر سائیکل اور رکشوں اور 3 ویلر لوڈرز اور چھوٹی 800 cc کی گاڑیوں کی ریپلیسمنٹ کے لیے ملک کو اور ملک کی عوام کو ایک بہت بڑا موقع دے گا۔ پاور ڈویژن کا اس کے اندر جو بھی کردار تھا، الحمدللہ ہم نے قواعد و ضوابط جو ای وی چارجنگ سٹیشنز کے بنائے ہیں اور اعلان ہو چکا ہے، جس کی تشہیر ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے آج اس کا آغاز ہوگا، اس کا بھی ہم نے انعقاد کر دیا، اور پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی سے ہم نے بجلی کی قیمت کو بھی 71.71 روپے 10 پیسے سے نیچے لا کے اور 39 روپے اور 70 پیسے میں لا کے کھڑا کیا۔ یہ وہ بجلی کی قیمت کم کرنے کا سفر ہے جو آئی پی پی سے لے کے ڈسکوز کی نجکاری سے لے کے ڈسکوز کے بہتر بورڈ سے لے کے اور اس قسم کے اقدامات جو ہم اپنی حکومت میں آنے کے 9 مہینے بعد ملک کے اندر ہر مرحلے کے اوپر ثابت کر رہے ہیں، اور یہ پاور ڈویژن انشاءاللہ ملک کے بجلی کے مسائل کو پوری فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا اس کے اندر بہت اہم کردار رہا۔ وہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا جو ذکر وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس نے بھی ہمیں اس چیز کے اوپر پش کیا کہ ہم لوگ اس قسم کی ایک ماحول پیدا کریں تاکہ نہ صرف بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے سرمایہ کار بلکہ ایک محلے کے اندر بیٹری چارجنگ سٹیشن سے لے کے ایک پیٹرول پمپ کی بجائے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ سٹیشن سے لے کے ہر قسم کے لیول کے انویسٹر اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں پوری وفاقی حکومت کا، خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا، وزیر اعظم صاحب کی قیادت کا اور ان کی مکمل سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ قوم تک خوشخبری میں نے پہنچانی تھی۔ امید رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی پوری لینڈسکیپ کے اوپر مختلف ادارے، ورلڈ بینک سے لے کے یو ایس اے آئی ڈی سے لے کے اور گرین کلائمیٹ فائنینسنگ کا وعدہ کرنے والی ترقی یافتہ دنیا پاکستان کے ان اقدامات کو صرف لفظی طور کے اوپر نہیں سراہے گی اور ایک کردار ادا کرے گی۔ گرین فائنینسنگ ہمارے موٹر سائیکل کے مالکان، رکشے کے مالکان کو اسپیشل کنسیشن کے اوپر گرین فائنینسنگ دے تاکہ اسی پیسے سے وہ اپنی موٹر سائیکل کو پیٹرول والی کو چھوڑ کے اور ای بائک کے اوپر پیٹرول والے رکشے کو اور ڈیزل والے کو چھوڑ کے ایک الیکٹرک رکشے کے اوپر اور وہ لوڈر کے اوپر اور چھوٹی گاڑی جو مڈل کلاس کا ہمارا طبقہ 800 سی سی 600 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرتا ہے، اس کی مہینے کی سفر کا خرچے کے اندر 3 گنا کمی کرنے کے اندر اپنا کردار بین الاقوامی پوری اس کمیونٹی کو گرین فائنینسنگ کے ذریعے بھی کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر کے حالات جو بھی سازگار ہو سکتے تھے، آج الحمدللہ ہم نے اس ای وی اسپیشل ٹیرف اور ان قواعد و ضوابط کو اناؤنس کر کے پورے کر دیے۔ امید رکھتے ہیں کہ عوام اور ہر پاکستانی اس کا مکمل کاروباری سطح کے اوپر اور کنزیومرز اور صارفین کی سطح کے اوپر پورا فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا سفر بخوبی رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند مہینے میں پاکستان خطے کی سستی ترین بجلی کو لوگوں تک، انڈسٹری تک، کنزیومرز تک پہنچانے کی پوزیشن میں
آ جائے گا جو بہت حد تک اب ہم نے اچیو کر چکے ہیں. شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے سر جو اعلان کیا تھا جو بجلی کی طلب میں اضافے کے لیے، اس پیکیج کا اب تک کیا صورتحال ہے؟ کتنا اضافہ اس میں ہوا ہے بجلی کا گزشتہ سال کی بنسبت؟ ہم اگلے ہفتے تک آپ کو مکمل اعداد و شمار بتائیں گے، لیکن اس میں اربوں روپے کا فائدہ صارفین کو ملا ہے. اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار ہم آپ کو پیش کریں گے، اور ہم اس پیکیج کو آئی ایم ایف اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ایک مستقل فیچر بنے اور اگلے 3 سال کی بجلی کی اپنی ضروریات کے مطابق انڈسٹری اپنی پلاننگ کرے اور اس قسم کے پیکیج سے فائدہ اٹھائے. سر یہ بتائیے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں ہیں کہ آج ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ نے ایک ایپ لانچ کی تھی روشن پاکستان، اس کو آپ اگر چیک کریں گے تو پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں آن ایوریج 50% دن میں بجلی ہوتی ہے، باقی 50% بجلی نہیں ہوتی، یعنی 10-12 گھنٹے کی بجلی نہیں ہوتی. تو اس انوائرمنٹ میں یہ کتنی ایک ہیلپ فل ہوگی یہ جو ای وی چارجنگ سسٹمز ہیں. اور اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہوا، یہ میرا خیال ہے پورا جب تک سپلائی چین کے اندر بیٹری اویلیبل نہ ہو، چیپر نہ ہو، اور یہ انویسٹمنٹ لوگ اگر کریں گے تو کب تک ان کو اس کے بینیفٹس؟ انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے سر، آج شروع کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمت صرف نیپرا نے اس کو جو نوٹیفائی کرنا ہوگا ہماری گزارش پہ، وہ اس کو دیکھیں گے اور نوٹیفائی کر لیں گے. جو فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب اور کابینہ میں، ابھی یہ فیصلہ فارملی وہ انڈورس بھی ہو جائے گا، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر بجلی کی قیمت کم نہ ہوتی، اگر ہم انویسٹر کو کی ایک انکم کمانے کی لمٹ کو کیپ نہ ہٹاتے تو چارجنگ سٹیشنز آج تک نہیں بنے، آئندہ بھی نہیں بننے تھے. تو یہ اس کا ہونا یہ لازم و ملزوم تھا، جو ہو گیا الحمدللہ. اب ہمارے خیال میں کہ یہ بزنس فلرش کرے گا اور بہت بہتر فلرش کرے گا. دوسرا آپ نے بجلی کی بات کی، کوئی 10-12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہمارا اس موسم میں کئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر کئی گریڈز کے اوپر مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، وہ سالانہ ایک پروسیجر ہے، وہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اکنامک لوڈ شیڈنگ جہاں نقصان ہے ان فیڈرز پہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ کوئی ہمیں سرپلس میں پرابلم نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ کچھ سٹیبلائز بھی ہوئی ہے اور کچھ بڑھنے کی طرف بھی جاری ہے. یہ قیمتیں جیسے جیسے کم ہوئیں گی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چند اگلے مہینوں میں اور سال کے اندر اس سرپلس پاور کی جو ایک دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، ہماری پالیسیز کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. سر میرے 3 سوال ہیں. تو یہ کہ آئی پی پیز کا جو کل اپروول ہوئی ہے 14 کی، اوور آل اس وقت اس کا جو امپیکٹ ہے ان ٹیرف میں وہ کتنا آپ کو جو ہے وہ ایسٹیمیٹ ہے؟ دوسرا کہ لیکٹر کی آپ نے ایک ریویو ڈالا ہوا ہے، اس پہ بھی بتائیے. اور تیسرا سی پی پیز جو ہے کیپٹیو پاور پلانٹس، وہ بھی 25 ڈیڈ لائن آ رہی ہے، اس پہ اس وقت تک کی کیا تھا؟ سر کیپٹیو پاور پلانٹس کا تو ہم نے تفصیل میں اس کی تیاری کر لی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ آئے. ہماری گیس کی جو سپلائی ہے وہ بھی اوور سپلائی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ملک کو اس کا نقصان نہ ہو. فائنانس منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے، پیٹرولیم اور پاور ڈویژن ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. ہماری بہت خاطر خواہ اور اچھی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جب وہ ڈسکشنز کنکلوڈ ہوں گی تب اگلے چند دنوں میں ہمارے یہ جو کلیئرٹی ہے رستہ کیپٹیو پاور پلانٹس کا، اس کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. دوسرا آپ نے آئی پی پیز کا کہا، تو اب تک جتنے 3 گروپس میں آئی پی پیز کو ہم نے ریویو کیا ہے کانٹریکٹس کو، اس کا سالانہ 137 ارب روپے کی بچت ہے کنزیومرز کو. اور اوور آل ہم اس وقت 1457 ارب روپے کا مستقبل کی پیمنٹ جو کنزیومرز کے اوپر ایک بوجھ تھا اس کو ہٹا چکے ہیں، جو کہ سالانہ 137 ارب میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اب آگے گورنمنٹ کی جو پاور پلانٹس ہیں ان کی باری ہے، اس کا بھی مزید فرق پڑے گا. پھر ونڈ اور سولر کے اور پلانٹس ہیں ان کا فرق پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تمام مختلف اپنے میجرز کو ملا کے اگلے چند مہینوں میں پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے جو مشن ہے اس کے اوپر پوری
हिम्मत से रवां दवा हैं, हमें लीड कर रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह काबिल अमल बना के आपके सामने रखेंगे। के इलेक्ट्रिक का हमने अपने व्यूज़ रेगुलेटर को दे दिए हैं। उम्मीद है रेगुलेटर उसको इंसाफ की बुनियाद के ऊपर देख के और किसी के ऊपर बोझ नहीं आने देगा और हम तोड़ तक आखिर तक अपने हकूक़ के लिए और कंज्यूमर्स के हकूक़ के लिए इसमें वो लड़ेंगे, उसको फाइट करेंगे, क्योंकि आइंदा मुस्तकबिल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसका मुस्तकबिल भी इस किस्म की कितनी आज़ादी से किसको कितना पैसा देने और कमाने का हक ना या ना हक इजाज़त दी या ना दी जाए, चाहे बुरी नीयत से ना भी हो, इसका हमने बहुत इसका ख्याल रखना है और इसके ऊपर फोकस करके रखना। अच्छा सर, कुछ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बल्कि एक आपने देखा भी होगा कि जो सिस्टम था सारा ग्रिड वो क्लैप्स हो गया था और एनटीडीसी के पुराने सिस्टम की वजह से कुछ कास्ट है। उस सिस्टम का भी रखा है कि जब ओवरऑल मेंटेनेंस बेहतर की जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, टेक्नोलॉजी इन्हांस की जाएगी, तो टैरिफ पे उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये भी कोई कैलकुलेशन की है? जी, कैलकुलेशंस होती रहती हैं। हमारा एनटीडीसी के अंदर जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम हटा भी रहे हैं। अगले 2, 2.5, 3 साल के बाद हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का जो कौमी सतह के ऊपर तरसीली निज़ाम है वो आज से बहुत बेहतर हो और उसके ज़ाहिर है उसका 1-1.5 रुपये या जितना भी असर पड़ेगा बेहतरी का टैरिफ के ऊपर वो उस वक्त देखा जाएगा जब ये इंशाल्लाह अमल दरामद हो जाए। तो सर ये सोलर का जो आप कर रहे थे नाची सर, सोलर पे जो ऑफ ग्रिड लोग हैं उनको भी आप लोग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो एक स्मार्ट ग्रिड की तरफ आप लोग जा रहे थे और सोलर उनको तो जो ऑफ ग्रिड है वो ऑफ ग्रिड है, उनको तो बस जो जो ऑफ ग्रिड है उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनको ऑन ग्रिड किया जाएगा और बाई बैक्स का जो रेट है उसको थोड़ा कम किया जाएगा और जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उसको भी कम किया जाएगा। ये बात वो अभी चंद दिनों में आपके सामने आएगा। अच्छा, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, लॉकडाउन हुआ, उनकी डिमांड ये थी सब्सिडाइज बिल और उनकी जो वजबात थे जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमिटमेंट की हुई थी कि अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, क्या उनके लिए क्या पैगाम है और क्या उनकी डिमांड पूरी? हमने तो जो रेट उनको देते हैं वो आगे सब्सिडाइज अपने कंज्यूमर्स को खुद करते हैं और उसकी वफाकी हुकूमत उनको असिस्ट करती है और उनका साथ देती है। इसमें रेट जो हमारा रेट होता है उसी के ऊपर रेट के ऊपर दी जाती है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। सर ये फरमाइएगा कि जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट हुई कि जनवरी में 3 कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के लिए हमें उन्हें देना है और जेलकोस को भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो बंद करने के बारे से भी कुछ चीज़ें बतानी है और जो मैनेजमेंट चेंज की डिस्कोस की उस पर कोई मतलब बोर्ड्स तो नहीं आ गया, लेकिन अगर सीईओज पुराने ही चल रहे हैं, नए सीईओज नहीं आ रहे। कई पुराने चल रहे हैं, कई चेंज हो चुके हुए हैं, कईयों के इश्तहार आ चुके हुए हैं। सवाए हैदराबाद और सखर और क्वेटा की कंपनियों के हम बाकी तमाम डिस्कोस की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हुई है और हम मुतमईन हैं और उनको पुश करते रहेंगे। जल्द इंशाल्लाह हो जाए। आईएमएफ की जो बेंचमार्क्स थे जनवरी तक जो मीट जनवरी तक तो नहीं थे सर, हमारी जनवरी तक हमने अपना इंटरनल बेंचमार्क बनाया था कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ माहौल पैदा करना होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बैलेंस शीटें क्लियर होनी होती हैं वगैरह। वो पावर डिवीज़न अपने टारगेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है और 31 जनवरी तक वो तमाम चीज़ें अपने अहदाफ रीच कर लेगा। उम्मीद है अल्लाह ताला से जो ज़रूरत होंगे प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ी से अपने अख्ताम पे लेके जाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करने वाले हैं और उसके साथ फिर मज़ीद काम के अंदर तेज़ी आ जाएगी। थैंक यू। बताइएगा कि ये जो बिजली के टोल के खिलाफ आपने मुहिम शुरू की थी वो अभी इंटैक्ट है या उसकी क्या बताया? जी इंटैक्ट है। वहाँ हमारे कुछ हमने सपोर्ट यूनिट्स भी कायम किए हैं, उन सपोर्ट यूनिट्स को कंपनीज़ के अंदर और हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं और हमारी रिकवरीज भी बेहतर हुई हैं और थेफ्ट भी कम हुआ है। हैदराबाद और सखर में नहीं हुआ, वो हमने आज से चंद दिन पहले फिगर्स दिए थे, आज दोबारा हम इंशाल्लाह पब्लिकली इसको कर देते हैं।